وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی چاہتے تھے کہ میری امت میں ایک ایسی مثال بھی قائم ہو جائے جو آنے والے بہادروں اور آنے والے شجاعوں کے واسطے ایک مثال ہو، جس کو سامنے رکھ کر وہ جابروں اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں۔ امام علی مقام نے نانا جان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر کے اس پر استقامت اختیار کی اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہوں، لیکن نانے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑ سکتا، اور میں حق و صداقت سے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ آپ سن چکے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ یہ آج کل کے نکتہ چین، یہ آج 1350 سال کے بعد نئے محقق جو پیدا ہو گئے ہیں اور یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام نے غلطی کی، امام نے بغاوت کی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ امام علی مقام کے بلند مقام کو کیا سمجھیں؟ میاں جان سب کو پیاری ہوتی ہے، عزیز و اقارب بھی سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ جب امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے دی تو ماننا پڑے گا کہ امام علی مقام کے پیش نظر بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ بہرحال اس مقصد کو پورا کر رہے تھے اور کسی صورت میں اس مقصد کو چھوڑنے کے واسطے تیار نہیں تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے بہنوئی نے کہا میرے بھائی، میں نے گورنر مکہ عمر بن سعید سے آپ کے لیے امان نامہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ گورنر مکہ نے ضمانت دے دی ہے، تحریری طور پر امان دے دی ہے کہ حسین واپس آ جائیں، ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ واپس چلیے۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے گورنر مکہ کی امان کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے امان کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب آپ مقام حاجر تک پہنچے، کوفے کے راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے حاجر، تو آپ نے اپنے رفقا میں سے ایک رفیق کو جس کا نام تھا قیس بن مسہر الصیداوی، اس کو ایک خط دے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا۔ اس خط میں آپ نے یہ لکھا تھا اہل کوفہ کے نام کہ میں مکہ مکرمہ سے چل چکا ہوں، مقام حاجر تک پہنچ چکا ہوں، اب میں چند دنوں کے بعد تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، تم اپنے عہد پر قائم رہو، جس طرح کہ تم نے اپنے خطوط میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا اسی طرح وفادار ہو کے رہو اور میرا انتظار کرو اور برابر امام مسلم کا ساتھ دو۔ ادھر ابن زیاد نے بھی جاسوس بٹھا دیے تھے، تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، جگہ جگہ CID تھی، بلکہ امام علی مقام کے ساتھ بھی CID کے آدمی برابر جا رہے تھے، اور وہ سارے راستے کی
خبریں ابن زیاد تک پہنچا رہے تھے کہ حسین مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، مقام ہاجر تک پہنچ چکے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے ایک رفیق کو ایک خط دے کر روانہ کیا ہے۔ تو چونکہ راستوں کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، جگہ جگہ پولیس اور فوج بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے امام علی مقام کے قاصد حضرت قیس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خط بھی چھین لیا، کوفے میں لے گئے، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا ایک صورت میں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ دارالعمارت کی چھت پر چڑھو اور علی اور حسین پر لعنت کرو، معاذ اللہ، ان کو برا بھلا کہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری جان بخشی کر دوں گا، ورنہ میں تمہیں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت قیس نے کہا کہ مجھے دارالعمارت کی چھت پر چڑھاؤ، چڑھا دیا گیا۔ حضرت قیس نے کہا کہ کوفے والوں کو بھی بلاؤ تاکہ جو کچھ میں کہوں وہ سنیں بھی۔ کوفے والے بہت سے آ گئے، وہ دارالعمارت کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور حضرت قیس دارالعمارت کی چھت پر تھے۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا اور پھر فرمایا کوفے والو یاد رکھو اس وقت روئے زمین پر حضرت امام حسین سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، وہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں، اور اس وقت روئے زمین پر کوئی اور تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین وہ ذات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی آلودگی سے پاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فاتح خیبر ہیں، دنیا و آخرت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، امام حسن حسین کے والد ہیں اور شہنشاہ ولایت ہیں۔ حضرت قیس نے حضرت علی کے اور حضرت امام حسین کے فضائل بیان کیے، ان کی شان بیان کی، اور ابن زیاد پر اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی جرأت کا کام تھا کہ گورنر کوفہ کے سامنے امام علی مقام کے قاصد نے حضرت امام علی مقام کی اور ان کے والد ماجد حضرت علی کی تعریف اور ثنا کی تھی، اور زیاد پر اور ابن زیاد پر لعنت کی تھی۔ بھلا گورنر کوفہ ابن زیاد اس کو کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے حکم دیا کہ اس کو بڑی اذیت پہنچاؤ اور دردناک اذیتیں پہنچا کے اس کا خاتمہ کر دو۔ چنانچہ امام علی مقام کا یہ جان نثار عاشق اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا اور اپنی جان امام علی مقام پر قربان کر کے اور اپنا حق وفاداری ادا کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ امام علی مقام راستے میں تھے، آپ کو شہادت کی خبر مل گئی۔ حضرت امام مسلم، ان کے دونوں بچے اور حضرت قیس کی شہادت کی آپ کو خبر مل گئی۔ جب آپ نے خبر سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ ابھی تو ہمارے پاس مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ حالات بڑے تسلی بخش ہیں، 18,000 افراد نے بیعت کر لی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ ہمیں جانا چاہیے اور جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ اور حضرت مسلم کے بھائیوں اور فرزندوں نے بھی کہا
کہ ہم ان کا انتقام لیں گے، ہم ضرور بدلہ لیں گے اور بغیر انتقام لیے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ الغرض یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک میں مختصر کروں کہ انہوں نے ایک لشکر آتے ہوئے دیکھا۔ یہ حر بن یزید ریاحی تھا جو 1000 کا دستہ لے کر سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا جناب میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمارا کوئی جرم؟ اس نے کہا جناب جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا جرم صرف یہ ہے کہ آپ نے بغاوت کی ہے، یزید کی امارت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور یزید کے خلاف محاذ قائم کیا ہے، آپ پر بغاوت کا الزام ہے، اس واسطے میں آپ کو گرفتار کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آپ نے حر سے یہ فرمایا ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی، بغاوت تو یہ ہے کہ کسی کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ ہم نے یزید کو اپنا امام اور اپنا امیر تسلیم ہی نہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ امامت کا مستحق ہی نہیں، وہ امارت کا اہل ہی نہیں ہے، لہذا بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم کوفے اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے مریدوں نے اور ہمارے محبوں نے ہمیں بلایا، ہمارے پاس سینکڑوں خطوط پہنچے، وفود پہنچے، ان لوگوں نے ہمیں کوفے آنے کی دعوت دی کیونکہ یہ سب ہمارے والد ماجد کے مرید ہیں اور محب ہیں اور ہمارے والد ماجد کی جماعت ہیں۔ امام علی مقام نے وہ تھیلا منگوایا جس تھیلے کے اندر اہل کوفہ کے خطوط تھے، ان خطوط کو آپ نے حر کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ جب حر نے ان خطوط کو دیکھا تو کہنے لگا حضرت واللہ مجھے ان خطوط کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اہل کوفہ نے آپ کے پاس اتنی تعداد میں خطوط بھیجے ہیں۔ بات یہ ہے اب میں آپ کو واپس تو جانے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ساتھ 1000 سپاہی ہیں، اگر میں نے آپ کو واپس جانے دیا تو یہ شکایت کریں گے، ابن زیاد سے کہیں گے کہ حر نے امام حسین کو پا کر ان کو چھوڑ دیا اور ان کو واپس جانے کا موقع دیا، مجھ پر بغاوت کا الزام لگ جائے گا اور پھر مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ میں اتنا کرتا ہوں کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا، آپ بھی کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو گرفتار کر کے کوفے ہی لے جانا تھا اور آپ کوفے کی طرف ہی جا رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی مقصد تو ان کو کوفے ہی لے جانا ہے، جب یہ خود کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں حر ازلی طور پر سعید تھا، نیک تھا، اور اس کی سعادت اور اس کی نیکی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس سفر میں اس نے ساری نمازیں امام علی مقام کی اقتداء میں ادا کی، اس نے الگ نماز نہیں پڑھی، امام علی مقام کے پیچھے وہ نماز ادا کرتا رہا۔ مختصر یہ کہ امام علی مقام کے مقابلے میں لشکروں پر لشکر چلے آ رہے تھے، اور لشکر آ گیا، اس کے بعد اور لشکر آ گیا۔ محرم کی 2 تاریخ تھی، امام علی مقام ایک جگہ پر پہنچے، اس جگہ پر آپ کو گھیر لیا گیا اور آپ کو آگے جانے سے روک دیا گیا۔
جب آپ اس جگہ میں گھر گئے، آپ کی ناکہ بندی ہو گئی، چاروں طرف فوجیں پھیل گئیں اور انہوں نے ناکہ بندی کر دی، تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ جس جگہ پر ہم لوگ موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ جناب اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ جب آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا سچ فرمایا تھا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے۔ اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا فرمایا، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر یہ کربلا ہے تو یہ تو ہماری شہادت گاہ ہے، اب ہم یہاں سے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے۔ اسی اثناء میں کسی گزرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا، شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ یہ مدینے والے مدینے سے نکل کر مکے میں آ گئے تھے، اور اب تقدیر ان کو مکے سے نکال کر کربلا میں لے آئی تھی، کیونکہ انہوں نے کربلا کو بسانا تھا اور کربلا والے کہلانا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے لشکروں پر لشکر پہنچ رہے ہیں۔ امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ امام کا قافلہ صرف 82 نفوس پر مشتمل تھا۔ ان 82 افراد میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، لڑنے والے چھوٹے بڑے سب کے سب 72 تھے، مگر مقابلے پر آنے والے 22,000 ہیں۔ امام علی مقام لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، جو لڑنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا۔ امام علی مقام کا ان سب کے ساتھ نکلنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ لڑنے کے واسطے نہیں نکلے تھے۔ امام مسلم کا خط پہنچ چکا تھا، حالات بڑے تسلی بخش ہیں، کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ آپ نے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لیا، چند دوستوں کو بھی ساتھ لیا، اور صرف اتنا ساز و سامان لیا جو راستے میں حفاظت کے واسطے کافی ہو۔